स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा के करीब वाक़ मशहूर इसकी रिजॉर्ट टाउन करान मोंटाना में होने वाले ज़ोरदार धमाके में कम से कम 40 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। स्विस हुकाम का बताना है कि क्राइस मोंटाना के लग्जरी रिजॉर्ट इसकी के एक बार में ज़ोरदार धमाके से ये तबाह हो गया। आज़ाद ज़राए के मुताबिक अब तक कम से कम 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्विस पुलिस हुकाम ने बताया कि धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए, ताहम उन्होंने हलाक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद और धमाके की वजूहात से मुतालिक कुछ आगाह नहीं किया। ये सियाहती मकाम स्विस दारुल हुकूमत बर्न से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और इलाके में शदीद खौफ हरास फैल गया। धमाके की नौयत और वजूहात से मुतालिक कोई हतमी बयान जारी नहीं किया गया। शाम के सुबह हलब में होने वाले धमाके में जुलानी हुकूमत का एक सिक्योरिटी ओहदेदार मारा गया। शाम की जुलानी हुकूमत के एक सिक्योरिटी जरिए ने ऐलान किया है कि शाम के शहर हलब के मरकज़ी इलाके में वाक़ बाबुल फरज मोहल्ले में होने वाले एक खुदकुश धमाके के नतीजे में एक सिक्योरिटी ओहदेदार हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। दरअसल शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने रिपोर्ट दी है कि इस खुदकुश धमाके के ज़रिए बाबुल फरज इलाके में पुलिस की गश्ती गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। शाम के अल अखबारिया टीवी ने शहर हलब के सिक्योरिटी सरबराह के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस धमाके के ज़रिए शहर हलब के एक चर्च को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब अल मयादीन टीवी ने जुलानी हुकूमत की वजारत दाखिला के हवाले से रिपोर्ट दी है कि जिस शख्स ने खुदकुश धमाका किया है उसके दाइश से वाबस्ता होने का कवी इम्कान है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 2025 के आगाज़ से लेकर अब तक दाइश ने 241 मुसल्लाना कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। इन हमलों में 106 अफराद मारे गए, जिनमें से 74 का ताल्लुक जुलानी की फ़ौज और कुर्दों की ज़ेर क़यादत SDF फोर्सेस से है। अमेरिका ने बहरा कैरेबियन में एक और बहरी जहाज़ पर हमला करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। अमरीकी बहरी कमांड ने बहरा कैरेबियन में एक कश्ती पर एक और हमले की तस्दीक करते हुए ऐलान किया है कि उसने बैनुल-अक़वामी पानियों में मुनशियात की स्मगलिंग के 3 जहाज़ों को निशाना बनाया है। अमरीकी बहरी कमांड ने इन लोगों के कत्ल को जायज़ करार देते हुए उन पर मुनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया है और दावा किया है कि इस हमले के नतीजे में उनके बकौल 3 स्मगलर मारे गए। CBS न्यूज़ नेटवर्क के अंदाज़ों के मुताबिक हालिया महीनों में अमरीकी फ़ौज ने मुनशियात की स्मगलिंग से लड़ने के बहाने लातीनी अमेरिका के साहिल पर दर्जनों कश्तियों को तबाह किया है। इन कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इन अमरीकी कार्रवाइयों को मावराए अदालत सज़ाए मौत और जंगी जुर्म करार दिया है। हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश में नए साल के पहले ही दिन ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई इमारतों के शीशे टूट गए। हिमाचल प्रदेश के इलाके सोलन के नालागढ़ पुलिस थाना के पास आज होने वाले ज़ोरदार धमाके ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इत्तलात के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है उनमें फौजी भवन, पुलिस थाना और मार्केट कमेटी के दफ्तर की इमारतें भी शामिल हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल सका। नालागढ़ के रुकने असेंबली हरदीप सिंह बावा ने इस धमाके की तस्दीक करते हुए कहा है कि पुलिस के सीनियर अफसरान से लगातार बात हो रही है। धमाके की खबर मिलने के बाद पूरी रियासत में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सयाहों की सिक्योरिटी के मद्देनज़र सभी सियाहती मकामात पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरवा से वाबस्ता मराकज़ को पानी और बिजली मुनक़ता करने के सेहूनी हुकूमत के नए कानून की मज़म्मत की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफ़न दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन अनरवा से वाबस्ता मराकज़ को पानी और बिजली की फराहमी रोकने के लिए
ایک نیا قانون منظور کرنے کے سیون حکومت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان کے مطابق انروا کے مراکز کے لیے پانی اور بجلی منقطع کرنے کے صہیونی اقدام سے اس بین الاقوامی ادارے کے کام کرنے اور اپنے مشن کو انجام دینے کی صلاحیت مزید متاثر ہوگی۔ دوجاریک نے مزید کہا کہ انروا تنظیم اقوام متحدہ کا اٹوٹ انگ ہے۔ انروا کے ڈائریکٹر جنرل فلپ لازارینی نے بھی غاصب سیون حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ انروا کے اعتبار کو مجروح کرنے کی ایک منظم مہم کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے میں اس کی فعالیت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ غزہ میں گزشتہ سال 2025 میں 56 صحافی شہید ہوئے، جس کے بعد جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے صحافیوں کی مجموعی تعداد 275 ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یمن کی وحدت اور عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے علاقائی ممالک کو اجتماعی کوششیں بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی ایسے اقدام کو مسرد کرتا ہے جس سے یمن اور خطے میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یمن کے بحران کا واحد حل جامع مذاکرات، روڈ میپ پر عمل درآمد اور یمن کی علاقائی وحدت اور سالمیت کے دائرے میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کو سمجھتا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں یمن کی جنوبی عبوری کونسل کی افواج یمن کے جنوبی صوبوں کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عبوری کونسل کی فورسز نے حال ہی میں صوبہ حضرموت میں پیش قدمی کی ہے اور سیون شہر پر قبضہ کرنے کے علاوہ سعودی عرب کی سرحد سے متصل صحرائی علاقوں میں تیل کے بعض ذخیروں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر یمن کے اتحاد اور خود مختاری پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں یمن کے اتحاد اور خود مختاری پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یمنی فریقوں کی جانب سے کسی بھی طرح کے یک طرفہ اقدام کا مخالف ہے اور یمن کے سلسلے میں پوری طرح سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان علاقے میں قیام امن کے لیے سفارتکاری کی حمایت جاری رکھے گا اور امید ہے کہ یمن کے عوام اور علاقائی طاقتیں تعاون کے ذریعے پائیدار راہ حل تک پہنچ پائیں گی۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ انجام پایا۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان میں 257 ہندوستانی قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا گیا، جبکہ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ہندوستان کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کو فراہم کی۔ طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرست کا بھی تبادلہ 1 جنوری کو کیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک نے جوہری تنصیبات کی فہرست بھی ایک دوسرے کے حوالے کی۔ اس حوالے سے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات سے متعلق معاہدے پر پاکستان اور ہندوستان نے 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری کو جوہری تنصیبات و سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما کے سی وینو گوپال نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی کا مذہبی انتہا پسندی اور سماجی تقسیم پر مبنی ایجنڈا مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اقلیتوں کے لیے روزمرہ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کانگریس کے تنظیمی جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے مہاراشٹر میں کیرلا کے ایک عیسائی پادری کے گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں عیسائی برادری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سبب منظم انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے پادری کی فوری رہائی اور اس کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس رہنما نے مزید کہا کہ بی جے پی کا مذہبی انتہا پسندی اور سماجی تقسیم پر مبنی ایجنڈا مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں بی جے پی کے زیر اقتدار علاقوں میں اقلیتوں کے لیے روزمرہ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ ایک تازہ واقعے میں مہاراشٹر کے ضلع امراوتی میں پولیس نے کیرلا سے تعلق رکھنے والے پادری فادر سدھیر ولیم کو 4 خواتین سمیت 7 افراد کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ان افراد پر الزام ہے کہ وہ لوگوں کو عیسائیت اختیار کرنے کے لیے مالی ترغیب دے رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے IAEA کے سربراہ کے نام خط میں پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف امریکی صدر کی حالیہ دھمکیوں کے بارے میں خبردار کیا ہے، جبکہ روس نے بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر نئے فوجی حملوں کے امکان کے بارے میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور امریکی صدر کے حالیہ بیانات پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران میں فسادات کی سازش میں ملوث غیر ملکی عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق گرفتار شدگان کا تعلق امریکہ اور یورپ میں قائم ایران مخالف گروہوں سے تھا، جن کا مقصد ملک میں پرتشدد مظاہروں کو ہوا دینا تھا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے ایک باخبر ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں فسادات کی سازشوں میں ملوث عناصر کی شناخت کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے بیرون ملک ایران مخالف گروہوں سے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ ذریعے نے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے 5 افراد امریکہ میں قائم ملک دشمن گروہوں سے رابطے میں تھے، جبکہ 2 یورپ میں موجود مخالف گروہوں سے وابستہ تھے۔ وزارت انٹیلیجنس کے مطابق کارروائی کے دوران اسمگل شدہ 100 سے زائد پستول بھی برآمد کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان گروہوں کا مقصد ملک میں احتجاجی مظاہروں کے دوران تشدد کو بھڑکانا اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانا تھا۔ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی شہروں میں دوبارہ مظاہرے شروع ہوئے تو وہ ان شہروں میں پھر سے فوجی تعینات کر دیں گے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی نیٹ ورک ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ شکاگو، لاس اینجلس اور پورٹلینڈ کے شہروں سے نیشنل گارڈ کو واپس بلا رہے ہیں، لیکن اگر جرائم میں اضافہ ہوا تو یہ فورسز پھر سے تعینات کر دی جائیں گی۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ جب مقامی عہدیداروں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے اعلان کیا ہے کہ شکاگو، لاس اینجلس اور پورٹلینڈ میں ان فوجیوں کی تعیناتی غیر قانونی اور غیر ضروری تھی۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر وفاقی اختیارات سے تجاوز کرنے اور ان شہروں میں جرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ امریکی عدلیہ اور وفاقی ججوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ فلسطینی ریسرچ سینٹر موتی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2025 میں مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں 695 مزاحمتی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ فلسطین کی خبر رساں ایجنسی الیوم کے مطابق اس مرکز نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2025 میں مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں مزاحمتی کارروائیوں کے دوران 26 صہیونی ہلاک اور 226 دیگر زخمی ہوئے۔ فلسطینی تحقیقاتی مرکز موتی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 2025 میں مغربی کنارے اور مقبوضہ شہروں میں 39 حملے گھات لگا کر اور سرد ہتھیاروں سے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 8 صہیونی ہلاک اور 66 دیگر زخمی ہوئے۔ ایک صہیونی ٹیلی ویژن نے اس سے قبل سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ مغربی کنارے کے مجاہدین بھی غزہ پٹی کے مجاہدین اور بہادر جوانوں کی طرح صہیونی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سیکورٹی ذریعے نے صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 15 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی کے مجاہدین کی جنگوں کے طرز کا ایک منظر حال ہی میں مغربی کنارے میں دیکھنے میں آیا۔